الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرا یہ حسن ظن ہے اور یقین کامل بھی ہے کہ الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی حاضرین موجود ہیں سب الشاقان مصطفیٰ اور الشاقان غوث پاک. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرنے والے موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اسی طرح اپنی تمام تر محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ. کوئی لفظ خاموش نہ ہو بلکہ مل کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال تحمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رسول محتشم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا الغیوب منزہ عن العیوب مالک الامم فخر الوجہ والی کون و مکان سیاہ لاوکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تابا سر نشین ماہ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سرخیل زہر جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر فتحا رازدار نوحا شاہد ماتما صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے انتہائی ادب کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس بھائی اور ان کے اہل خانہ اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر یہ مبارک بزم سجائی. الحمدللہ سالہ سال سے کا یہ مبارک باری کا رہا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیران پیر روشن زمین پیر پیران غوث سمدانی شہباز نازکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کی آج عرس کی مبارک رات الحمدللہ یہ اپنے گھر پر اس نورانی روحانی اور عرفانی محفل کا اہتمام اور انسلام کیا کرتے ہیں. ہم سب دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی طرح محبت اور عقیدت کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک انہیں ذکر خدا و مصطفیٰ اور ذکر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کرنے اور سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اس کی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے آپ سب نے اور الحمدللہ میں بھی کھلی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ رہا ہوں. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ
جو لوگ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام اور اس کے محبوب بندوں کے نام پر ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رب تبارک و تعالی ان کے رزق میں کبھی کمی نہیں فرماتا۔ یہ رب تبارک و تعالی کا ایک عظیم شان قدرت کا کارنامہ ہے، ایک ایسی مثال ہے اور ایک ایسی بات ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ بظاہر تو دنیاوی اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یوں ہی لگتا ہے کہ جب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو کم ہوتا ہے، جب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو کم ہوتا ہے، مگر یہ رب کا قانون ہے، یہ ہمارے کریم رب کا، ہمارے خالق و مالک رب کا، یہ ہمارے پالن ہار کا اور یہ ہمارے رب عظیم کی قدرت کا کارنامہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی اور جس مصرف میں بھی آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی کی رحمت سے دگنا بلکہ 70 گنا زیادہ فرماتا ہے، 70 گنا زیادہ رب تبارک و تعالی کی رحمت سے عطا ہے۔ الحمدللہ آج دیکھ لیں ہمارے سامنے یہ مثال موجود ہے، ہمارے عبیس بھائی کے دسترخوان میں کمی نہیں آئی، بلکہ الحمدللہ روز بروز وسعتیں ہی ہیں، برکتیں ہی ہیں اور رحمتیں ہی ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے ترغیب کا سامان، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی گلیوں میں جس کی جتنی استطاعت ہو، جس کی جتنی توفیق ہو، رب تبارک و تعالی نے جس کو جتنا عطا کیا ہو، بات صرف اتنی ہے کہ اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ کیا جائے۔ اور آج ہم جن کی 11ویں منانے یہاں پر موجود ہیں، جب بھی ان کا ذکر خیر کیا جائے تو انتہائی محبت کے ساتھ کیا جائے، تو صرف مانگا ہوا سوال پورا نہیں ہوتا بلکہ بن مانگی مرادیں بھی عطا کر دی جاتی ہیں، بن مانگی مرادیں بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے، بہت سارے الحمدللہ اہل محبت اور اہل عقیدت کا تجربہ ہے کہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے در پر جاتے ایک سوال لے کر ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی نگاہ کرم کی بات ہے، ان کی ایک نگاہ فیض کی بات ہے کہ جس طرف، جس گھڑی، جس دم اللہ کے اس نیک ولی کا ایک کرم کی نگاہ پڑ جائے تو دل کی دنیا بدل کے رکھ دی جاتی ہے، دل کی دنیا بدل کے رکھ دی جاتی ہے، خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اللہ والوں کے مزارات پر لوگ صرف دنیا لینے نہیں جاتے، لوگ اولاد تمنا لے کر بھی جاتے ہیں تو ان کو اولادیں بھی مل جائے گا، لوگ ایمان کی حفاظت کی تمنا لے کر جائیں تو ان کی ایمان کی حفاظت بھی مل جاتی ہے، لوگ قبر اور حشر کی کامیابی کی ضمانت لینے جائیں تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں سے، ان کے قدم کی برکت سے اور ان کی صحبت کی برکت سے قبر کی اور حشر کی کامیابی الحمدللہ نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی بہت سے ایسے واقعات سنے ہیں کہ جو غوث پاک کے نام لیوا ہے، جو غوث پاک کے مریدین ہیں، جو غوث پاک کی 11ویں کرنے والے ہیں اور جو غوث پاک سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، غوث پاک کا خود بھی فرمان ہے کہ میرا مرید کبھی بغیر توبہ کیے نہیں رہے گا، یہ میرے غوث پاک کا فرمان ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بشارت ہے، کس کے لیے؟ قادریوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ قادریوں کے لیے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑی نوید ہے، بندہ جیسا بھی گناہگار ہو مگر وفادار، بات صرف اتنی ہے، بندہ جیسا بھی گناہگار ہو مگر ہو وفادار، غدار نہ ہو۔ جب وفادار ہوگا غوث پاک کے دامن سے لپٹا ہوا ہوگا، غوث پاک کا نام لینا ہوگا، غوث پاک کی 11ویں کرنے والا ہوگا تو ایمان بھی نصیب ہوگا اور اس کی قبر میں اجالے بھی نصیب ہوگا، اس کی قبر میں اجالے بھی نصیب ہوگے۔ یہ الحمدللہ ہمارا تجربہ رہا ہے، مشاہدہ رہا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والا کی شان بہت عظیم ہے، اللہ والا کو اللہ تبارک و تعالی بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔
یہاں تک کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو عظمت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یقیناً آپ نے بے شمار مرتبہ علماء سے سنی ہوگی، مگر ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے دوستوں کی شان جس نے ہم سیرت کی کتابوں میں یا احادیث کی کتابوں میں یا روایات اور درایات کی کتابوں میں نہیں پڑھتے، میں آپ کو سچی بات اگر آج بیان کروں اور حق بات کے سامنے پوری رکھوں تو اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جس کا بدل نہیں، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک حرف سچا ہے، جس کا ایک لفظ سچا ہے اور حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک حرف بھی انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ اب میں اللہ کے ولیوں کی شان اور اللہ کے نیک بندوں کا مقام اور مرتبہ آپ کو قرآن سے پڑھ کر سنا۔ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو معاذ اللہ بکواسات کیا کرتے ہیں، اور میں اکثر اپنے بیان کر وہ چاہے کا بیان ہو یا محفلوں کا بیان ہو، یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے کام میں اس طرح کی باتیں کرنا جو کمزور ایمان والے ہیں، جو لا علم ہوا کرتے ہیں، کہ معاذ اللہ کے ولیوں کی شان میں اسے کرنا، بے باکی کرنا یا ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا کہ یہ تو بس مر گئے ختم ہو گئے، تم ان کا ذکر کرتے ہو تو اسے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ارے سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نقلی دلیل میں آپ کے سامنے پیش نہ بھی کروں تو صرف عقلی دلیل یہ ہے کہ ان سے پوچھو جن کی مدد کی گئی ہے، اگرچہ شہنشاہ بغداد یہاں سے سینکڑوں میل دور میں بغداد شریف میں آرام فرما ہے، مگر میرا ایمان ہے کہ اگر آج یہاں سینکڑوں میل دور بھی ہم بیٹھ کر حضور غوث پاک کو پکارے تو وہیں سے وہ ہماری نصیبی فرمائے۔ یہ حقیقت بات اگر ہم یوں کہیں کہ المدد یا غوث اعظم دستگیر، اے غوث پاک ہماری مدد کو آئیے، ہماری مدد فرمائیے، تو ایمان کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگے غوث پاک وہیں سے تمہاری مدد فرمائے۔ یہ حق ہے، یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو قوت عطا فرمائی، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو شان عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو طاقت اور تصرف عطا فرمایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں وہ ہمارے طرح ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی قوت بصارت ہماری طرح ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی قوت سماعت ہماری طرح ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان اتنی عظیم اور اتنی بلند والا ہے، ہم کہیں تو ہمارے ساتھ کی دو چار افراد سنیں، مگر سنو جب اللہ کے ولی بولتے ہیں، جب اللہ کے ولیوں کے زبان سے فرمان جاری ہوتا ہے تو وہ صرف زمین والوں کے لیے نہیں بلکہ تحت السماوات عرش تک جتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، تمام کی تمام مخلوق اللہ کے ولیوں کے حکم کے ماتحت ہوا کرتی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ تم نے نہیں سنا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ واز فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، ایک کیفیت جاری ہوئی، ایک وجدانی کیفیت جاری ہوئی، دوران بیان دوران واز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایسی کیفیت جاری ہوئی کہ آپ کی زبان سے برجستہ یہ کلمات نکلے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ دوران بیان مجلس نور لگی ہوئی ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں اولیاء میرے غوث پاک کی مجلس نور میں حاضر، غوث پاک ممبر پر جلوہ افروز ہے، ہزاروں اولیاء غوث پاک کی محفل میں حاضر ہیں، ہمتن گوش ہو کر غوث پاک کو سن رہے ہیں۔ اچانک حضور غوث پاک کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کی زبان ہمیں ترجمان سے یہ کلمات نکالتے ہیں، قدم ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔
فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر. کیا فرمایا؟ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. کتنا بڑا جملہ ہے. بولو سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. یہ حضور غوث پاک کی شان ہے. اب جب میرے غوث پاک کی زبان کے ترجمان سے یہ جملہ نکلا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندے کی اس قول کی لاج کیسی رکھی ذرا سماعت فرمائی. فرماتے حضور غوث پاک نے بغداد میں اپنی مسجد پاک میں بیٹھ کر یہ جملہ نکالا اور جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کائنات کے جتنے علی دنیا کے جس کونے میں تھے سب نے وہی گردنوں کو جھکا لیا. سب نے اپنی گردنوں کو وہیں جھکا لیا. بلکہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ حضور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے تو خواجہ معین الدین چشتی وہیں سے فرماتے ہیں یا سیدی غوث پاک آپ کا یہ قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ خواجہ غریب نواز جنہیں ہم غریب نواز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز. وہ کہہ رہے ہیں حضور غوث پاک آپ کا فرمان حق ہے, آپ کا فرمان سچ ہے, آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے یہ بالکل درست ہے. اللہ کے دیگر ولیوں کی گردنوں پر آپ کا قدم ہوگا مگر یا سیدی آپ کا قدم میرے سر کے اوپر بھی. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایسی شان اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے نیک ولیوں کو ایسا تصرف عطا فرماتا ہے, ایسی طاقت اور ایسی قوت عطا فرماتا ہے. حدیث مبارکہ ہے آپ کے سامنے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان رکھ رہا ہوں. ذرا محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ فرمائیے گا آپ کو اللہ کے ولی کی شان پتہ چلے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے والے کرم نہیں کر سکتے معاذ اللہ یا بغداد والے کیسے دستگیری کریں گے یا ہمارے عبداللہ شاہ غازی بابا والی کراچی ہماری کیسی مدد فرماتے ہیں یا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ماننے والوں کو کیسے کرم سے نوازتے ہیں. جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو آج وہ دل کے کانوں سے یہ حدیث مبارکہ سن لیں. اور وہ حدیث مبارکہ بہت سی ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. میں بہت پتے کی بات اور بہت نقطے کی بات آپ کے سامنے جا رہا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرمان مبارک اس حدیث مبارکہ کو توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جتنے ذہن میں اشکالات ہوتے ہیں جتنے ذہن میں وسوسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو شان ایسے کیسے ملتی ہے اس کے جوابات آپ کو انشاءاللہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے ملیں گے. وہ شخص یہ کہے آپ سے کہ حضور غوث پاک تمہاری مدد کیسے کرتے ہیں, ان کے پاس یہ طاقت اور یہ قوت کیسے آئی ہے, تو سنو حدیث مبارکہ پیش کریں. حضور نے ارشاد فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. حضور علیہ السلام کا واضح فرمان مبارک. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نوافل ادا کرتے ہیں. فرائض کی بات نہیں کر رہا ہوں, نوافل. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ کر لفظ آ رہا. اب سنیے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اپنے ولیوں کو کیسے شان عطا فرماتا ہے. فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے مگر رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے مگر جاری کس کی زبان سے ہوا؟ رسول اللہ کی زبان سے جاری. یہ ہے حدیث قدسی. کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. میرے بندے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں.
نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں۔ فرمایا ایک وقت نوافل پڑھتے پڑھتے ایسا آتا ہے حتی احببتہ، رب فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اپنے ان بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہوں اور انہیں اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ اللہ کے ولی نوافل پڑھ رہے ہیں، نوافل کی کثرت کر رہے ہیں، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، رب عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے میں انہیں اپنا محبوب بنا دیتا۔ پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے کنتم سمعہ الذی یسمع بہ، پھر ہوتا یہ ہے کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور غوث پاک بغداد میں ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ارے کیسے سنے؟ رب فرما رہا ہے کنتم سمعہ الذی یسمع بہ، اب میرا وہ بندہ جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر رہا تھا، بولو نا سبحان اللہ، میرا وہ بندہ جو نوافل کی کثرت کر کے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اب ہوگا یہ کہ کان اس کے ہوں گے مگر سماعت میری ہوگی۔ کان اللہ کے ولی کے ہیں، سماعت تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کان کس کے ہیں؟ اللہ کے ولی کے ہیں۔ سماعت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا کنتم سمعہ الذی یسمع بہ۔ اب سب سے آئی ہم غوث پاک کو یہاں سے پکارتے ہیں تو وہ کیسے کہتے ہیں؟ ہم جب حضور داتا گنج بخش اجمیری کو یہاں سے پکارتے ہیں تو وہ کیسے مدد کو آتے ہیں؟ ہم جب خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کو جو کہ ہند میں ہے، ہم پاکستان میں ہیں، مگر یہاں سے بھی خواجہ غریب نواز کو پکارو وہ وہیں سے تمہاری مدد فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے جسے میں نہیں میرا رب بیان کرتا ہے، جسے ہم بیان کرتے ہمارا رب خود بیان کرتا ہے۔ پھر فرمایا کیا ہوتا ہے؟ کنتم سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا وبصرہ الذی یبصر بہ، فرمایا پھر سنو وہ میرا بندہ جو نوافل پڑھ کر کثرت کے ساتھ نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کر رہا تھا، ایک مقام یہ آ گیا کہ اب دیکھتا ہوئے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فرمایا دیکھتا وہ ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں مگر اس کی بصارت تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، بصارت تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ فرمایا جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے گویا کہ وہ نہیں دیکھتا بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ۔ آج کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے کرم اور فضل سے اگر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر حضور غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہے غوث پاک بغداد سے ہمیں نوازا ہے، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہم ان کی نگاہوں میں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہم ان کی نگاہوں میں، ایسی ان کے ذکر کی محفل میں یہاں کر بیٹھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن پر وہ نگاہ کرم فرما دیں انہیں اپنے دربار میں بلا لیں، جن پر وہ نگاہ کرم فرما دیں انہیں ذکر کی محفل میں بلا دیں۔ آپ لوگ میں سمجھتا ہوں بہت عظیم ہیں اور خوش نصیب ہیں کہ جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، ورنہ ہمارے علاوہ اور بھی تو کتنی خلقت ہے،
اور بھی کاموں میں مصروف ہوں گے، مشغول ہوں گے، دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور حضور غوث پاک کی نگاہ فیض ہے، حضور غوث پاک کی نگاہ فیض ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا ذکر کرنے اور سننے کے لیے چن لیا۔ آج ہم یہاں پر ان کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، تو یہ ان کی نگاہ فیض ہے کہ انہوں نے ہمیں چن لیا اور پھر فرمایا حدیث قدسی سنیے گا، فرمایا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتے بلکہ پکڑتے وہ ہیں اور طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، پھر فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ چلتے خود سے نہیں ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ چلتے ہیں، ٹانگیں ان کی ہوتی ہیں مگر ان کی ٹانگوں کی چلنے کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی ولیوں کی شان کو سمجھو۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی نظر کی فراست سے ڈرو۔ کیوں فرمایا گیا کہ مومن کی نظر کی فراست سے ڈرو؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یہاں آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص مبارک حوالے سے اللہ کے ولیوں کی شان بیان چاہ رہا ہوں کہ وہ خود سے کوئی عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اشارہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حمایت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ان کے شامل حال ہوتا ہے، پھر وہ جب چاہیں جیسے چاہیں جس کی چاہیں جہاں چاہیں بنائی جاتی ہے۔ لہذا اگر ہمیں اپنی بگڑیاں بنانی ہیں، اگر ہمیں مقدر سوارنے ہیں اور اگر ہمیں وقت کی بہاریں دیکھنی ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی دامن سے جڑ جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، آپ یقین جانیے کہ اللہ کے ولیوں کے دامن سے جڑ جائیں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کر لیں، ان کی محبت کو اپنے نسلوں کے اندر جاگزی کر لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ایک روایت میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے ولیوں کے دامن سے جڑ جانے کی ایک بہت بڑی فضیلت کیا ہے اور ایک بہت بڑا کرم کیا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے نام سنا ہوگا، یقین نام سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، صوفی بزرگ تھے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑی سبق آموز بات ہے۔ یہ بات سن کر جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے سامنے یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صحبت کا اثر میٹھا ہوتا اور کتنا پیارا ہوتا ہے۔ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک کانٹا، کون کانٹا، پھول کے نیچے جو کانٹا، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک کانٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگا، عرض گزاری کرنے لگا، کڑکڑانے لگا اور کہنے لگا یا اللہ تو ستار العیوب ہے۔ کیا ہے؟ ستار العیوب، یعنی عیبوں کو چھپانے والا، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اب وہ کانٹا اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی، اپنے وقت کے ولی کامل۔ آپ کہتے ہیں کانٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو ساری ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے اللہ تو ستار العیوب ہے، تو تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، مگر میرے مالک تو نے مجھے کانٹا بنایا ہے، میں اپنا عیب کیسے چھپاؤں؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کس کو آ رہی ہے؟ آئیے گا میں آپ کی توجہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ سمجھیے گا اس بات کو. اللہ کے ولیوں کی صحبت کا اثر بتا رہا ہوں آپ کو. آج حضور غوث پاک کا ذکر کوئی نہیں کر رہا ہے. آج ہم غوث پاک ایسے نہیں کرتے. ان کے در سے ہمیں بھیک ملتی ہے, ان کے کرم سے ہمارا گزارا ہوتا ہے, اور انہی کے نام کا صدقہ ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی, اور قبر میں بھی انشاءاللہ ان کے نام سے روشنی ہوگی. اس لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں, اس لیے ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرو, میں کہتا ہوں اللہ اللہ کی جانے سے نہ ملے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. یاد رکھو, جب ان سے محبت نہیں کرو گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے, تمہیں اللہ کی بارگاہ کا رسائی نہیں ملتی. یہ بات اٹل ہے, یہ فائنل فیصلہ ہے. جب اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرو گے, جب تک رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالو گے, اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے, اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکیوں کو قبول کروانا ہے, تو اللہ جس سے راضی ہے پہلے ان کو راضی کرتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کو آ رہی ہے بات سمجھ؟ اللہ جن سے راضی ہے, اللہ کس سے راضی ہے؟ اللہ کس سے راضی ہے؟ اللہ غوث پاک سے راضی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کس سے راضی ہے؟ غوث پاک سے راضی ہے. اللہ داتا صاحب سے راضی ہے. بولو نا بھائی سبحان اللہ. اللہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے راضی ہے. اللہ حضرت شاہ رخ عالم سے راضی ہے. اللہ ہمارے شیر علی شاہ بخاری بابا سے راضی ہے. بولو نا بھائی سبحان اللہ. اللہ ہمارے روشن علی شاہ بخاری بابا سے راضی ہے. ایسے نہیں اور بلند آواز سے سبحان اللہ. اللہ ہمارے نور علی شاہ بخاری بابا سے راضی ہے. اللہ ہمارے علی شاہ غازی بابا سے راضی ہے. اللہ ہمارے قطب عالم شاہ بخاری بابا سے راضی ہے. اللہ اپنے تمام ولیوں سے راضی ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ. تو لہذا اللہ جس سے راضی ہے پھر ان سے راضی پڑے گا, ان کو راضی پڑے گا, ان کے دامن میں لپٹنا پڑے گا, ان سے محبت کا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. کیوں؟ سنو وہ کانٹا کیا کہہ رہا تھا اللہ کی بارگاہ, اے میرے رب تو ستار العیوب ہے, تو گناہ ایبوں کو چھپانے والا ہے. میرے مولا تو نے مجھے کانٹا بنا دیا, میں اپنا عیب کہاں جا کر چھپاؤں؟ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کانٹے کی آہوزاری میں ایک اثر تھا, اور وہ ایسا اثر تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی فریاد پوری ہوئی, اس کی عرض گزاری سنی گئی, اور جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی عرض سنی گئی تو اللہ نے اس کانٹے کے اوپر پھول کی پنکھڑی پیدا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں جب کانٹے کی فریاد سنی گئی تو اللہ نے اس کانٹے کے اوپر کیا کیا؟ پھول کی پنکھڑی پیدا پھول پیدا کر دیا, کلی نکل گئی. اس کانٹے نے اس پھول کے دامن میں جگہ لے لی ہے نہیں لے لی؟ آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ کلی. آپ مجھے بتائیے گلاب کی کلی کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. مالی انہیں کاٹ کے کیوں نہیں نکالتا؟ باغبان کانٹوں کو وہ کاٹے جو گلاب کے پھول کے دامن میں چھپے ہوتے ہیں, مالی ان کو کاٹ کے کیوں نہیں پھینکتا؟ مالی صرف ان کانٹوں کو کاٹ کے باغ سے باہر دیتا ہے جو کسی پھول کے دامن میں چھپے نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا ہی ہے نا, وہ کانٹے جو صرف کانٹے ہیں, مگر وہ کانٹے جو پھول کے دامن میں چھپے ہوتے ہیں ان کو زندگی مل جاتی, ان کو راحت مل جاتی بلا تشبیہ بلا تفصیل. مولانا جلال الدین رومی
صحبت کی برکت سے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف بلا تشویش۔ جو گناہگار چاہتا ہے کہ مجھے بخش دیا جائے، جو گناہگار چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف کیے جائیں، جو گناہگار یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے، اسے چاہیے کہ اللہ کے دامن چھپ جائے۔ کہاں چھپ جائے بولو؟ اللہ کے ولیوں کے دامن میں پناہ لے لے، اللہ کے ولیوں کے سائے میں آ کر بیٹھ جائے اور اللہ کے ولیوں کے دامن سے لپٹا رہے۔ جب ایسا ہوگا تو دنیا میں بھی اس کے لیے عافیت ہوگی، قبر میں بھی اس کے لیے عافیت ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ کے ولیوں کے سائے میں، اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلتے چلتے وہ جنت الفردوس میں جا کر جائے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی برکت ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کی برکت ہے۔ اسی لیے ہم غوث پاک کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہم غوث پاک کا ذکر کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم داتا صاحب کا ذکر کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم عبداللہ شاہ غازی بابا کی بارگاہ میں جانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ اسی لیے نہیں چھوڑتے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اگر یہ ہم سے راضی ہو گئے، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر یہ ہم سے راضی ہو گئے تو ہمارا بگڑا کام بن جائے گا، ہماری تقدیر سنور جائے گی، اور ہماری سوئی ہوئی قسمت اگڑائی رہ جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اپنی گفتگو کے آخر میں میرے محترم سامعین کرام، شاہکار غوث پاک، جہاں ہم نے اللہ کے ولیوں کی شان سنی، وہیں میں غوث پاک کی ایک نصیحت آپ کے گوش گزار کر کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام ہے آج کی میری تمام گفتگو کا، اور تمام خلاصہ کلام، نچوڑ، سمری جس کو کہتے ہیں اپنی گفتگو کا، میں آپ کے گوش گزار آخر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم جن کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے اور ہمارے اویس بھائی نے اس کا احترام کیا، ان کے ذکر کی برکت سے انہی کی ایک نصیحت آپ کو گوش گزار دوں، یا اپنے دل کے گلدستے میں سجا دیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر، روشن زمین پیر پیرا، غوث سمدانی، شہباز رمضانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ محمد عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی، اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو ایک بڑی پیاری نصیحت فرما ہے۔ آپ کی کتاب ہے فتوح الغیب، فتوح الغیب آپ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ نے مریدین کو ایک نصیحت کی، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ یقین جانیے، دل کے کانوں سے سننے والی نصیحت اور دل کے گلدستے میں سجانے والی نصیحت، اور اس کو یاد رکھ کے عمل کرنے والی نصیحت ہے، کیونکہ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم غوث پاک کے فرمان پر عمل کریں گے نا بھائی؟ ہم سب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، بولو الحمدللہ۔ جتنے یہاں پر حاضرین موجود ہیں، ہم سب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں؟ بلند آواز سے بولو الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمارا نصیب ہے، ہمارا مقدر ہے، اور ہمیں اس پر ناز ہے۔ شاید کہتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم کہنے ہی مانتے ہیں، ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم کہنے ہی مانتے ہیں، کوئی در بھی اس در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ غوث پاک کے در کے سوا ہم نے کوئی اور در نہیں دیکھا، ہم کسی اور کے در پہ کیوں جائیں جاننے کے لیے؟ جس کا رہبر، جس کا رہنما، جس کا ہادی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر کامل۔ بولو الحمدللہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سنیں اور سن کر یاد کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بولیں انشاءاللہ، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کیا نصیحت ہے؟ فتوح الغیب کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر مسلمان چاہے کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالت سے مراد دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، خوشی ہو، غمی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو،
سفر ہو، حضر ہو، مصروفیت ہو، مشغولیت ہو، القلب کسی بھی حال میں 24 گھنٹے میں سے ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ میرے غوث پاک فرماتے ہیں اگر مسلمان ہیں تو اس پر 3 باتیں لازم ہیں۔ اس پر کتنی باتیں لازم ہیں؟ 3 باتیں لازم ہیں۔ بولے نا بھائی بلند آواز سے، کتنی باتیں لازم ہیں؟ 3 باتیں لازم ہیں۔ کون سی 3 باتیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اگر کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے ایمان تسلیم کیا ہے تو اب وہ 3 باتوں سے خالی نہیں ہے، 3 باتیں اس پر لازم ہیں۔ پہلی بات فرمایا امر یمتثلہ، کون سی بات؟ فرمایا کوئی بھی لمحہ اس کا ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت کے حکم پر عمل نہ کرے۔ پہلی بات، پہلی نصیحت غوث پاک کی اپنے مریدوں کو، قادریوں، کس کو؟ قادریوں، یہاں قادری بیٹھے ہیں نا، اب ذرا کان کھول کے اپنے پیران دین کی نصیحت کو سنیں۔ قادریوں، حضور غوث پاک نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا کوئی بھی لمحہ اس بات سے خالی نہ ہو کہ تمہارا عمل شریعت کے مطابق، تمہارا عمل کس کے مطابق ہو؟ شریعت کے مطابق۔ امر یمتثلہ، شریعت کے حکم پر تمہارا عمل۔ پہلی بات یاد رکھیے، پہلی بات کون سی؟ کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو کہ شریعت کے حکم پر عمل نہ ہو۔ جو بھی لمحہ گزر رہا ہے، ابھی بھی جو ہمارا لمحہ گزر رہا ہے، الحمدللہ یہ شریعت پر عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ذکر خدا و مصطفیٰ سن رہے ہیں، ذکر غوث پاک سن رہے ہیں، اللہ اور اس کے پیارے بندوں کا ذکر سن رہے ہیں، شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز پڑھنا ہے، کسب حلال کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے، یہ سارا کام ہمارا شریعت کے دائرے میں، ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گناہ نہیں کرنا، گناہ شریعت میں نہیں آئے گا۔ شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا ایک ایک لمحہ گزارنا ہے۔ غوث پاک کی پہلی نصیحت یہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بیان کروں، پہلی سمجھ میں آ گئی، دوسری فرمایا نہی یجتنبہ، دوسری نصیحت یہ ہے کہ تمہارا 24 گھنٹے میں سے کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کو کر رہے ہیں، یعنی شریعت کی ممنوعات سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا۔ نہی یجتنبہ، پہلی نصیحت یہ تھی کہ شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے، دوسری نصیحت یہ ہے کہ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچ کے زندگی گزارنا۔ سمپل سی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مشکل نصیحت تو نہیں ہے، بتائیں نا بھائی، بولے سبحان اللہ۔ غوث پاک کی پہلی نصیحت کیا ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے، ایسا گزرے جو بھی گزرے وہ شریعت کے مطابق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو بھی گزرے وہ شریعت کے مطابق گزرے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچتے ہوئے، دوسری نصیحت ہو گئی۔ اب تیسری بات فرمایا قد رد یرضی، تیسری نصیحت یہ ہے کہ تم نے اپنا ہر لمحہ تقدیر پر راضی رہتے گزارنا، تقدیر پر راضی رہتے ہوئے گزارنا، اللہ کی مشیت پر راضی رہتے ہوئے گزارنا۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے، کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، تمہیں اس بات پر راضی رہنا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ بولو، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں تک کہ اگر تمہارا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار بھی اس دنیا سے فوت ہو جائے تو شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا۔ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچتے ہوئے گزارنا۔
تو میرے غوث پاک کی 3 نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. پہلی نصیحت شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. دوسری نصیحت شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. تیسری نصیحت تقدیر پر راضی رہتے ہوئے زندگی گزارنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی دکھ آئے تو واویلا نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنا اور ماتم نہیں کرنا. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا. اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی تکلیفوں کو رکھنا. تمہارا رب تم پر بڑا مہربان ہے. تمہارا رب تم پر بڑا کرم فرمانے والا ہے. جب دنیا سے رابطہ توڑ کر اپنے رب سے رابطہ جوڑ لو گے اور اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھ دو گے پھر رب تبارک و تعالی تمہیں کسی اور کا محتاج نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت پتے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی مصیبت پہنچے، اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے نیک بندوں کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرو. دنیا داروں کے سامنے پیش نہیں کرو. یہ تمہیں رسوا کر دے گا، یہ تمہیں ذلیل کر دے گا. اگر تم ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو میرے غوث پاک کی نصیحت یاد رکھنا. میرے غوث پاک نے فرمایا قدر یرضی، ہمیشہ اس کی رضا پر راضی رہنا. اللہ کی رضا پر راضی رہنا. تمہارے سارے کام بنتے چلے جائیں گے، تمہاری ساری مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گی، تمہارے سارے غم راحت میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. تو لہذا یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو زندگی کی آخری سانس تک غوث پاک کے مریدوں میں رکھے، غوث پاک کے غلاموں میں رکھے اور غوث پاک کی غلامی کا پٹا جس طرح ہمارے گلے میں آج بھی ہے زندگی کی آخری سانس تک سلامت رہے. بولو آمین. اس طرح عاشق امام سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمن نے بڑے ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں اور انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بڑے پیر روشن ضمیر پیر میرا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا. حضور سیدی اعلی حضرت کی انہی اشعار پر اور انہی خراج عقیدت پر میں اپنی جانب سے بھی اور آپ تمام باپ کی جانب سے بھی تمام قادریوں کی جانب سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ خراج محبت پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. میرے امام بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ہیں آنکھیں ہوئے تلوار. بولو نا بھائی سبحان اللہ. اولیاء مرتے ہیں آنکھیں ہوئے تلوار تیرا، قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور کیا دبے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور یا سیدی غوث پاک تجھ سے در سے سر اور سگ سے ہے مجھ سے ہم سب کو حضور غوث پاک کے در سے نسبت. بولو سبحان اللہ. میرے امام کہتے ہیں بارگاہ غوثیت میں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ سے نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ گدا بندہ رسوا تیرا. فخر آقا یا رضا اور بھی ایک
نظم رفیع چل لکھا لائے سنا خانہ میں چہرہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے ہمارے اویس بھائی کی محبتیں یہ ہمیشہ سلامت رہے ان کا یہ آستانہ ان کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے ہم سب کو اللہ